اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیغمبروں کو عطا نہ کرتا، اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگوں کی محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے اندر مقیم ذات سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو اس کا باہر سے ربط خاموشی کی صورت میں رہ جاتا ہے۔ پریشان رہنے کی دو وجوہات بہت عام ہیں۔ ہم بلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بلا دیتے ہیں۔ رب بہت رحیم و کریم ہے، اس نے ہمیں روشن و واضح نشانیاں اور عقل و شعور عطا کیے، لیکن ہم نے ان کی نافرمانی کر کے خود کو دنیا کے دھوکے اور آخرت کے خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ بے شک ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا انشاءاللہ۔ اگر لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے آپ کے عیب چھپا کر آپ کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے تو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ بے شک انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہر اس شخص کو چھوڑ دیں جس نے آپ میں کچھ خراب کیا ہے یا آپ کی چمک کو بجھا دیا۔ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے آپ کو مایوس کیا، ان کے ساتھ بات چیت یا جگہ کا اشتراک نہ کریں۔ اپنے دل کو کسی محفوظ جگہ پر منتقل کریں اور اپنی خوشی کو اس جگہ مت تلاش کریں جہاں آپ نے اسے کھو دیا۔ مارنے والے ہاتھوں کو تو پکڑا جا سکتا ہے، پر بولنے والی زبانوں کو کون پکڑے؟ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جب کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ وہ واحد ذات ہے، انسان جب اس سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے نہ ملے رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہوگی۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ وہ جو نہ آنے والا ہے نا اس سے ہم کو مطلب تھا، آنے والوں کا کیا ہے آتے ہیں،
آتے ہوں گے۔ کیا غزل، کیا نظم، کیا شاعری، میرے تو ہر لفظ کا مطلب تم ہو۔ عجب جنون مسافت میں گھر سے نکلا تھا، خبر نہیں ہے کہ سورج کدھر سے نکلا تھا۔ یہ کون پھر سے انہیں راستوں میں چھوڑ گیا، ابھی ابھی تو عذاب سفر سے نکلا تھا۔ فراز اب جسے مجنوں پکارتا ہے جہاں، میری طرح کوئی دیوانہ گھر سے نکلا تھا۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کے بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوا کرتے ہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، تو وہ پھر اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ میرا یقین ہے کہ محبت ایک ایسا احساس ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ شاید کسی روز محبت ختم ہو جائے، اپنی اہمیت کھو دے یا پھیکی پڑ جائے، تو تب بھی تم ایک خیال سے اس یاد سے گزار سکتے ہو کہ تم نے کسی سے محبت کی تھی۔ حرام چیزیں کبھی دل کو سکون نہیں دیتیں، یہ وقتی خوشی تو دیتی ہیں، مگر ضمیر اور نفس کے درمیان ایک جنگ چھیڑ دیتی ہیں جو مسلسل ملامت کرتا ہے، اور جس لمحے نفس کی بات ٹھیک لگنے لگے تو سمجھ جائیں کہ آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں۔ پتہ ہے ہم انسانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے؟ ہم قدر کرنا اور کسی کے خلوص کو پہچاننا تب شروع کرتے ہیں جب وہ شخص ختم ہو گیا ہو، مر چکا ہو اندر سے، اور مرے ہوئے انسان کی قدر بھی کی تو کیا کی۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھولتا نہیں۔ بے شک دن گزر جائیں گے اور تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جن کی تمہیں عادت ہے، پسندیدہ انسان کو چھوڑ دو گے، اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ گے، اور بالآخر تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف یہ پہلا قدم ہوگا۔ اب خود کو اتنا سنوارنا ہے کہ پانے والے کو قدر ہو اور کھونے والے کو افسوس۔ زیادہ سوچو نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار کرنے سے آسان ہوتے ہیں۔ پرندے لوٹ آتے ہیں، یہ انسان ہیں جو ذرا سے پر نکلتے ہیں تو ٹھکانہ چھوڑ جاتے ہیں۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے جو میرے بہت اپنے تھے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جایا کرتے ہیں۔ روح کی بیداری سے یہ مراد ہے
کہ آپ کے پاس خواہشیں تو ہو سکتی ہیں مگر آپ ان سے چمٹے نہیں رہتے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کے دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ بے شک پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے وہی بہتر کرتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہ چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ بات تو ساری طلب کی ہے ورنہ وقت تو سارے ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن اپنے اعلی اخلاق سے روزہ دار اور تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ فجر گئی نور گیا، ظہر گئی دولت گئی، عصر گئی صحت گئی، مغرب گئی کامیابی گئی، عشاء گئی سکون گیا۔ نماز قائم کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہیں۔